اسرائیل کی جو بمباری ہے وہ لگاتار جاری ہے، اور آج بلال مسجد میں آپ نے دعا کا اہتمام رکھا تھا، کیا کہیں گے؟ دیکھیے 9 جولائی کو انقلاب اخبار کے فرنٹ پہ تھا کہ 1,86,000 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، 8% فلسطین کی آبادی ختم ہو گئی ہے۔ تو اسی تعلق سے آج آل انڈیا سنی جمعیت العلماء نے، عالمی تحریک رضا اکیڈمی نے اور ساری سنی تحریکوں نے مل کر سنی مسجد بلال میں ایک نشست رکھی، ان مرحومین، ان شہداء کی مغفرت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا، اور اسرائیل کی بربریت کے خلاف آج یہاں پرامن احتجاج درج کرایا گیا۔ کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ سرکار؟ یو این اے سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کو دہشت گرد ملک قرار دے۔ اسرائیل کی دہشت گردی پوری دنیا میں عام ہے، اور یو این او جو ہے وہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ اسرائیل کو دہشت گرد ملک قرار دے۔ جس طرح دیکھا جائے فلسطین میں کھانے پینے کی کافی زیادہ کمیاں محسوس ہو رہی ہے، کیا ہم ہماری حکومت سے، حکومت ہندوستان کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہاں بھوکمری کے حالات ہیں، بھوکے نہتے لوگوں پر بمباری کی جا رہی ہے، ننھے ننھے بچے جو ہے وہ ان پر بم برسا کر اسپتال پر، اسکول پر بم برسایا جا رہا ہے۔ تو ہندوستان جو ہے یہاں سے وہاں ریلیف بھجوائے، اور خاص اپنے جو بھی ان کے اپنے دستے ہیں جو پوری دنیا میں ریلیف لے جانے کا کام کرتے ہیں، انہیں فوری طور پر یہاں سے روانہ کرے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ مسلم ممالک جو ہے وہ کافی زیادہ خاموش ہے، چاہے یو آئی سی کی بات کر لیں یا تمام مسلم جو بڑی آرگنائزیشن ہے، اس کو لے کے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جتنے ذمہ دار فلسطینیوں کی شہادت کے اسرائیلی ہیں، امریکی ہیں، اتنے ہی ذمہ دار یہ 56-57 ممالک ہیں جو بنام اسلام جو ہے پوری دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ان کے بھی ہاتھ ان کے خونوں سے رنگے ہوئے ہیں، اور جتنی مذمت اسرائیل کی جاتی ہے، جتنی مذمت امریکہ کی جاتی ہے، اتنی ہی مذمت جو ہے ان ملکوں کی جاتی ہے، خاص طور پر سعودی عربیہ کی۔ ہندوستان سرکار سے آپ کیا مطالبہ کریں گے؟ ہندوستان سے مطالبہ یہ ہے اس گورنمنٹ سے کہ ہندوستان ہمیشہ سے آزاد فلسطینیوں کی حمایت میں رہا ہے، اور موجودہ جو ہمارے پردھان منتری ہیں وہ فلسطین، آزاد فلسطین کی حمایت میں آ جائیں، اور یہاں سے زیادہ امداد، ریلیف فلسطین پہنچوائیں۔ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء پورے دیش کے علماء اکرام کو کیا میسج دیں گے؟ کیا کہنا چاہیے آل انڈیا سنی جمعیت العلماء، عالمی تحریک رضا اکیڈمی اور جتنی بھی سنی تحریکیں ہیں، یہ ائمہ مساجد سے، علماء کرام سے اور دیش واسیوں سے یہ اپیل کرتی ہے کہ وہ مظلوم اور نہتے فلسطینی جن پر بم برسائے جا رہے ہیں، جن پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ننھے ننھے بچوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، اسکول پر بم برسائے جا رہے ہیں، اسپتالوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، ریلیف کیمپوں پہ بم برسائے جا رہے ہیں، ایسے مظلوموں کے لیے جمعہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں، اور منبر رسول سے مظلوم فلسطینیوں کی حق میں آوازوں کو بلند کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنی دعاؤں میں مظلوم فلسطینیوں کو یاد رکھیں۔ وائس آف مہاراشٹر میں آپ کا سواگت ہے۔ آج آپ نے جو ہنگامی میٹنگ فلسطین کو لے کر کے بلائی، کیا کہنا چاہتے ہیں آج بھارت کے لوگوں سے؟ دیکھیے، 9 جولائی کو انقلاب جو دینک جاگرن کا اخبار ہے، اس کے فرنٹ پیج پہ تھا، ایک نیوز چھپی تھی کہ 1,86,000 فلسطینی شہید ہوئے ہیں فلسطین میں، اور 8% فلسطینیوں کی آبادی ختم ہو گئی ہے۔ تو اسی سلسلے میں آل انڈیا سنی جمعیت العلماء نے، عالمی تحریک رضا اکیڈمی نے اور ساری سنی تحریکوں نے ایک کال دیا تھا سنی مسجد بلال میں۔ ان شہداء کی مغفرت کے لیے دعاؤں کی نشست رکھی گئی تھی، اور اسرائیل کی بربریت کے خلاف، اسرائیل کی ظلم اور زیادتی کے خلاف آج ایک تردیدی میٹنگ سنی مسجد بلال میں علماء کرام نے رکھی تھی۔ حضرت، جس طریقے سے آپ نے میٹنگ لی ہے، دعائیں تو کافی دنوں سے پورے بھارت میں ہو ہی رہی ہے، لیکن دعاؤں کے علاوہ ان کی مدد کے لیے اور کیا کیا جا سکتا؟ بھارت سرکار سے آپ کیا کہو گے؟ دیکھیے، بھارت سرکار سے ہمارا مطالبہ ہے، ہم بھارت سرکار تک آپ کے مادھیم سے اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ بھارت ہمیشہ سے آزاد فلسطین کی حمایت میں رہا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ہمیشہ سے بھارت جو ہے وہ آزاد فلسطین کی حمایت میں رہا ہے۔ تو پردھان منتری جو ہیں ہمارے دیش کے، انہیں چاہیے کہ پہلے تو انسانیت کے ناطے وہ فلسطین میں ریلیف پہنچائیں۔ وہاں دانے دانے پانی کو لوگ ترس رہے ہیں،
اور ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ وہاں ہو رہا ہے. اسکول، اسپتال، ریلیف کیمپوں پہ بم برسائے جا رہے ہیں. تو ایسے حالات میں فوری طور پر یہاں سے امدادی دستہ جو ہے وہ فلسطین پہنچے اور مظلوم فلسطینیوں کی مدد میں ہندوستان بڑھ چڑھ کر آگے آئے. چلیے، جس طریقے سے حضرت معین میاں نے فکر و غور کیا فلسطین کو لے کر کے، سوال اس بات کا ہے کہ فلسطین مسلم کنٹری نہیں ہے، انسانیت کا تقاضا بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کسی بھی دھرم یا جاتی کا ہو، انسان ہے تو اس کے لیے درد ہونا بھی چاہیے. سعید نوری جی یہاں پر ہے، رضا اکیڈمی کے ادھیکش. سعید نوری جی، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ درد تو مسلمانوں کے دلوں میں بھرا پڑا ہے، لیکن مجبوری ہے کہ وہاں کوئی مدد جا نہیں سکتی ہے، پہنچائی نہیں جا سکتی ہے. تو سرکار سے جو آپ گہار حضرت سے کر رہے ہیں، لیکن فلسطین کے اگل بغل کی جو مسلم ممالک کنٹریز ہے وہ جو خاموش بیٹھی ہوئی ہے، اس کے لیے آپ کیا کہو گے؟ دیکھیے، فلسطینیوں کا جرم یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں اور بیت المقدس کی حفاظت کر رہے ہیں. اس لیے پوری دنیا کے یہود و نصارہ ان کے خلاف ہیں اور عرب ممالک ان کے زیر اثر ہیں. وہ کسی قسم کی ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں. تو جتنا اسرائیل اس جرم کا ذمہ دار ہے، اتنی ہی امریکہ اور اتنے ہی عرب ممالک بھی ذمہ دار ہیں کہ وہاں پر ان کے بھائی کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، بچے دانے دانے کو محتاج ہیں اور اسکولوں پر، اسپتالوں پر بمبارنگ ہو رہی ہے. یعنی سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے. مگر ان عرب ممالک کو نامعلوم کیا ہو گیا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء اور ہماری تنظیمیں ان کو چوڑیاں بھیجیں کہ چوڑیاں پہن کے تم اپنے گھروں میں رہو. اور اقوام متحدہ، حد یہ ہوگی کہ آج کے اخبار میں یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے سینٹر پر حملہ ہوا ہے، اس کو دہشت گرد تنظیم کیوں نہیں قرار دیا جاتا، دہشت گرد ملک کیوں نہیں قرار دیا جاتا. تو انشاءاللہ تعالی یہ آج کا اجلاس جو ہے وہ علماء کی تائید لے کر اقوام متحدہ کو لیٹر لکھا جائے گا کہ یہ حرکت میں کب آئے گا اور کب اس کو دہشت گرد قرار دے گا. اس قسم کے مطالبات انشاءاللہ تعالی اقوام متحدہ سے کیے جائیں گے. چلیے، جس طریقے سے سعید نوری جی نے ایک بہت بڑی بات کی اقوام متحدہ اور مسلم کمیونٹی کو لے کر کے، جس طریقے کی باتیں آج پوری دنیا کے پٹل پر چلتی ہے. حضرت، میں آپ سے ایک آخری سوال یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کا جو مسلمان ہے درد تو کر رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، لیکن وہ مجبور ہے، کچھ آگے کر نہیں سکتا ہے. تو کیا لگتا ہے کہ یہ تحریک کیسے آگے بڑھے گی؟ دیکھیے، ہندوستان میں ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے اور ہمیں یہاں کے دستور نے یہ پوری آزادی دی ہوئی ہے کہ کہیں پوری دنیا میں کسی کے ساتھ اگر ظلم اور بربریت برتی جا رہی ہے تو ہم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم پرامن احتجاج درج کرا سکتے ہیں. تو یہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، ہمارا جمہوری حق ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم فلسطین کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور دعا کریں اپنے رب کی بارگاہ میں کہ اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے اور ظالم اسرائیل پر اپنا قہر و غضب نازل فرمائے. اور اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. یہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، جمہوری حق ہے. اور ہم کو، آپ کو، سب کو چاہیے، ائمہ مساجد کو چاہیے کہ ہر جمعہ کو کم سے کم اپنی نمازوں کے بعد فلسطینیوں کے حق میں دعا کریں، اپنے ممبروں سے قبلہ اول کے تعلق سے لوگوں کو آگاہ کریں اور فلسطینیوں کی حمایت میں دو چند جملے ضرور اپنی تقریروں میں دیں. چلے، جس طریقے سے حضرت معین میاں اور بھارت کا مسلمان جس طریقے سے فلسطین کو لے کر کے وہ بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، لیکن پھر بھی دعا کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. یہ دا ڈیموکریٹک رائٹ آف دا انڈیا. بھارت کے سمویدھان میں یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو کہہ سکتے ہو. اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر ہی سکتے ہیں. آئیے، جس طریقے کی تحریک حضرت معین میاں اور سعید نوری جی اور تمام علماؤں نے آج یہ پرن کیا ہے کہ ہم کچھ نہ کریں، جمعہ کے دن اللہ اللہ تو کرے اور اللہ سے دعا کرے. بے شک ہر بات کے آخر میں اللہ ہی سب کو شفا دینے والا ہے، جزا دینے والا ہے اور خیر دینے والا ہے. دعاؤں میں کتنا اثر ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن دعائیں جاری رہنی چاہیے. حضرت، آج فلسطین کے مدعے کو لے کر کے آپ نے وائس آف مہاراشٹر سے چرچا کی، اس کے لیے تھینکس اور دھنیہ واد. اور اسرائیل کی جنگ کی بات کر لیں تو 270 دن سے زائد دونوں کی جنگ کو ہو چکے ہیں اور لگاتار شہادت کا بھی سلسلہ غازہ سے سنائی دے رہا ہے. دنیا کی بات کریں تو دنیا میں تمام جگہوں پہ جو ہے احتجاج جو ہے وہ جاری ہے، چاہے ہم یورپ کہہ لیں، ایشیا کہہ لیں یا تمام ممالک کہہ لیں، تمام جگہوں پہ جو ہے احتجاجی معاملات جو ہے ابھی بھی شروع ہے.
मुंबई की बिलाल मस्जिद में उलमा इकराम ने आज दुआ का एहतमाम किया था। कहीं ना कहीं इसको देखते हुए कि लगातार जो शहादत हो रही है गाजा के मुसलमानों की, उसके लिए कुछ ना कर सके तो कम से कम उनके लिए दुआएं भी कर सकते हैं। हमारे साथ बड़े उलमा इकराम हमारे साथ मौजूद है, हज़रत मोइन मियाँ हमारे साथ खुद मौजूद है। हज़रत मोइन मियाँ जी, आज गाजा पे लगातार जो है हमले इजराइल के जारी है। कल रात में भी उसने बमबारी करी है, तकरीबन 24 से ज़्यादा जो गाजा के अंदर लोग थे वो शहीद हो गए। और किस तरीके से देखते हैं, अगर हेल्थ कमेटी की बात करें तो वहाँ पर आंकड़े जो आ रहे हैं तकरीबन 39,000 के करीब है, लेकिन कल कुछ पेपरों के अंदर आया कि 1 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो शहीद हो गए। आप क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? देखिए, आज जो है बरोज़ जुमेरात सुबह 11 बजे ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा ने, आलमी तहरीक रज़ा एकेडमी और बहुत सारी सुन्नी तंजीमों ने अइम्मा मसाजिद को, उलमाए कराम को एक कॉल दिया था, जिसमें बड़ी तादाद में अइम्मा मसाजिद उलमाए कराम तशरीफ़ लाए। 9 जुलाई को इनकलाब अखबार के फ्रंट की न्यूज़ थी, फ्रंट पेज पे न्यूज़ थी कि 1,86,000 फ़िलिस्तीनी अब तक शहीद हुए हैं। 8% फ़िलिस्तीन की आबादी ख़त्म हो चुकी है। फ़िलिस्तीन वो जगह है जहाँ क़िबले अव्वल है, मस्जिद अक़सा है जो मुसलमानों का पहला क़िबला था। तो और फ़िलिस्तीनी क़िबले अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, मस्जिद अक़सा के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। फ़िलिस्तीन में जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच हो रहा है, उसी की मजम्मत में आज ये मीटिंग रखी गई थी। मज़लूम फ़िलिस्तीनियों पर बमबारी हो रही है, निहत्ते मज़लूम कमज़ोर फ़िलिस्तीनियों पर बम बरसाए जा रहे हैं, स्कूलों पर बम बरसाए जा रहे हैं, अस्पतालों पर बम बरसाए जा रहे हैं। हद तो हद ये है कि रिलीफ़ कैंप पर बम बरसाए जा रहे हैं। अभी कायद मिल्लत अल्लामा सईद नूरी साहब ने फरमाया कि यूएनओ के ख़ुद अपने दफ्तर पर बम बरसाया गया। तो उलमाए अहले सुन्नत का ये मुतालबा है कि यूएनओ जो है वो इज़राइल को दहशतगर्द मुल्क करार दे। पूरी दुनिया में इज़राइल के ज़रिए जो दहशतगर्दी जारी है साइलेंट तरीके से, उसकी मजम्मत के लिए आज ये नशिस्त का अहतमाम किया गया था। मज़लूम फ़िलिस्तीनियों के लिए दुआओं का अहतमाम किया गया। तो जो शहीद हो गए उनकी मग़फ़िरत की दुआ की गई, जो परेशान हाल हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मदद फ़रमाए। और भारत सरकार से मुतालबा किया गया है, आपके चैनल के माध्यम से भी ये मुतालबा किया जाता है, ये गुजारिश की जाती है कि वो आज़ाद फ़िलिस्तीन की हिमायत में हमेशा से भारत रहा है। हमेशा से भारत का मौक़िफ़ जो रहा है, भारत का जो रुख रहा है, वो फ़िलिस्तीनियों की हिमायत में रहा है। तो प्रधानमंत्री जी जो हैं वो फ़ौरी तौर पर इंसानियत के नाते फ़िलिस्तीन में रिलीफ़ पहुँचवाएँ और फ़िलिस्तीनियों की मदद के लिए आगे आएँ। हज़रत, क्या लगता है, अगर बात कर ले तो इजराइल जो है किसी की नहीं सुन रहा है, चाहे यूएन हो, ह्यूमन राइट्स हो, तमाम जो संगठन है उसकी कहीं ना कहीं सुन नहीं रहा, और लगातार बमबारी जो है वो जारी है। हमने देखा कि कल रात में भी और परसों रात में भी काफ़ी ज़्यादा बमबारी हुई। उसकी जो जंग है उसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमने देखा लेबनान और सीरिया पे भी जो है इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। बाकी जो मुस्लिम ममालिक है वो किस तरीके से इस जंग को देख रहे हैं? देखिए, जितना ज़िम्मेदार फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत के लिए इज़राइल को माना जाता है, फ़िलिस्तीनियों की शहादत में जिस तरीके से इज़राइलियों का हाथ है, 1,86,000 फ़िलिस्तीनियों को शहीद किया गया और बमबारी हो रही है, तो इसके ज़िम्मेदार जहाँ तक जितने फ़िलिस्तीनी हैं उतने ही अरब ममालिक भी हैं, मुस्लिम ममालिक भी हैं। 56 या 57 मुस्लिम ममालिक हैं ग़ालिबन। ये सब जो है फ़िलिस्तीनियों के खून से इनके हाथ रंगे हुए हैं। और जिस तरीके से इज़राइल ज़िम्मेदार है फ़िलिस्तीन निहत्ते मज़लूम फ़िलिस्तीनियों पर बम बरसाने का, उतने ही ज़िम्मेदार ये सब भी हैं। तो हम इनकी भी मज़म्मत करते हैं, और ख़ास तौर पर सऊदी अरबिया की मज़म्मत करते हैं, जो पूरी दुनिया में इस्लामी मुल्क माना जाता है, लेकिन इस्लाम और मुसलमानों से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। एक सवाल और हज़रत, हमने शुरुआत में जब गाज़ा पे जंग हुई थी तो हमने यही कहा था कि उलमा इकराम जो है वो मस्जिदों से जो है ना दुआ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने खुद ही कहा था कि आप खुद ऐलान करते हैं कि मस्जिदों से कम उनके लिए दुआएं तो होनी चाहिए। क्या लगता है आज आपको कि लगातार जो उलमा इकराम लगातार कोशिश जो कर रहे हैं, सरकार के ऊपर भी एक तरीके से आप लोगों ने दबाव डाला है कि कुछ ना कुछ स्टैंड जो है फॉरेन पॉलिसी के अंदर लेना चाहिए, आने वाले वक्त में उलमा कौंसिल का क्या रुख रहेगा सरकार के लिए? देखिए, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा हमेशा से ये अपील करती आई है
اور دا لیڈر نے سب سے پہلے اس سوال آپ ہی نے سب سے پہلے اس سوال کو کیا تھا کہ ائمہ مساجد جو ہے اپنی مسجدوں سے دعائیں نہیں کر رہے ہیں، تو وہ غلط انفارمیشن آپ کے پاس تھی۔ ائمہ مساجد اکثر ائمہ مساجد جو ہے اپنی دعاؤں میں مظلوم فلسطینیوں کو یاد رکھتے ہیں، اور یہ ہمارا جمہوری حق ہے، ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ پوری دنیا میں کسی کے اوپر ظلم اور بربریت برتی جائے گی تو ہم ہندوستانی جو ہے وہ دستور ہند کے مطابق ان کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھ سکتے ہیں، ان کے حق میں احتجاج درج کرا سکتے ہیں۔ تو فلسطین کے لیے ہمیشہ سے عالمی تحریک رضا اکیڈمی میدان عمل میں رہی۔ خود شہید راہ مدینہ اس کی قیادت فرماتے تھے، مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں ظالم اسرائیل کے خلاف، اور 21 سال سے کئی ایسے پروگرامات ہوئے ہیں فلسطینیوں کی حمایت میں اسرائیلیوں کے خلاف، جس میں ہم نے خود شرکت کی ہے۔ آزاد میدان میں کئی ایسے پروگرام ہوئے ہیں کہ جو فلسطینیوں کی حمایت میں ہوئے ہیں، اسرائیل کے خلاف ہوئے ہیں، اس میں ہم نے خود شرکت کی ہے۔ اور ہندوستان کا مسلمان انشاءاللہ جب تک زندگی ہے فلسطین کے حق میں دعا کرتا رہے گا، فلسطین کے حق میں احتجاج درج کراتا رہے گا۔ اسرائیل کی بربریت، اسرائیل کے ظلم، اسرائیل کی زیادتی کے خلاف ہمیشہ علماء میدان عمل میں تھے، میدان عمل میں ہیں اور میدان عمل میں رہیں گے۔ اپنے ممبروں سے فلسطینیوں کے لیے دعائیں کریں گے، بیت المقدس کی عظمت کو ہمیشہ انشاءاللہ اپنے ممبروں سے بیان کریں گے۔ دیکھیے ہمارے ساتھ خود سید نوری جی بھی ہے، جو لگاتار کوئی بھی مسئلے ہوتے ہیں یا کوئی بھی مسائل ہوتے ہیں قوم اور ملت کے، وہ کہیں نہ کہیں روڈ سے لے کے تمام جگہوں پہ لڑائی لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سید نوری جی ہمارے ساتھ خود موجود ہے۔ سید نوری جی یہ بتائیے کہ کیا لگتا ہے آپ کو، آج دعا کا اہتمام کیا گیا تھا، تمام علماء اکرام تھے، کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ علماء کرام میں ایک بہت ہی جذبہ تھا، ان کے اندر بڑا غم و غصہ تھا، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں فلسطینیوں کے لیے، بیت المقدس کے لیے، وہ کریں، مگر ہمارے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں کہ ہم جمہوریت میں صرف دعا کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ورنہ جی تو یہ چاہتا ہے کہ وہاں پر جا کر ہم اپنی قربانیاں پیش کریں، بیت المقدس کے لیے اپنی قربانی پیش کریں۔ مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ ہے، اور یہ جذبہ ہمارے علماء نے پیدا کیا۔ یہ اپنی تقریروں میں کسی نہ کسی انداز میں فلسطین کو یاد کرتے ہیں، بیت المقدس کو یاد کرتے ہیں، اور اسرائیل کی سخت تردید کرتے ہیں، اور اس کو ظالم و جابر ہے اس کو عوام کو بتاتے ہیں۔ اقوام متحدہ سے بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اسرائیل کو دہشت گرد ملک قرار دے، اور اس کے خود آج یہ نوبت آ گئی کہ اسرائیل خود اقوام متحدہ کے دفتر پر اور اس کے ٹھکانوں پر وہ حملہ کر رہا ہے، جو وہاں پر امداد کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ تو یہ تو حد ہو گئی۔ اب کب وہ وقت آئے گا کہ جب دنیا جاگے گی اور اس کی مذمت کرے گی؟ چند لوگوں کا کہیں پر قتل ہو جاتا ہے تو اس ملک کو دہشت گرد، اس تنظیم کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، مگر اسرائیل کے اندر کیا ایسی بات ہے کہ اس کو آج تک دہشت گرد ملک قرار نہیں دیا جا رہا ہے؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو دہشت گرد ملک قرار دیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مذمت کی جائے، اور اس کے اوپر بھی پابندی عائد کی جائے، جس طریقے سے امریکہ اور دیگر ممالک پر پابندی عائد کرتے ہیں، اس پر بھی پابندی عائد کریں۔ آپ نے پابندی کی بات کری کہ تمام جو پابندی ہے، پالیسی جو ہے وہ نکلتی ہے، کیا لگتا ہے کہ پورا انٹرنیشنل کمیٹی جو انٹرنیشنل چیزیں ہیں یو این کے اندر، جو تمام ملک ہے، وہ کہیں نہ کہیں خاموشی اختیار کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ غازہ اگر یہ کوئی اور ملک ہوتا تو کچھ اور رخ ہوتا۔ بالکل وہی ہمارا کہنا ہے کہ اور ممالک کے ساتھ جس طریقے سے اقوام متحدہ نے اور دیگر ممالک نے سلوک کیا ہے، ان کے ساتھ کیوں نہیں یہ ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ وہاں پر شہید ہونے والے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اس لیے مسلمانوں کے مقابلے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ متحد ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ان کی نسلوں کو ختم کیا جائے۔ اس وقت وہ نسل کشی کر رہا ہے، بچوں کو قتل کر رہا ہے کہ کوئی کھڑا نہ ہو سکے، جوان طبقہ جو ہے وہ جوانی تک پہنچ ہی نہیں سکے، اس لیے بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم دعا گو ہیں، تمام علماء سے بھی گزارش کرتے ہیں، خود بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فلسطینیوں کو ہمت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، اور فلسطین کی حمایت میں پوری دنیا کا مسلمان ہے، بلکہ صرف مسلمان نہیں بلکہ جو بھی انسانیت کا درد رکھتے ہیں وہ ہیں، اور یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ غارت فرمائے، ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ اچھا سر، کیا لگتا ہے ابھی سپریم کورٹ کا کل ایک فیصلہ آیا ہے
اگر شریعت کی بات کریں آپ لوگوں نے جو مخالفت ہو رہی ہے اس کے لیے رضا اکیڈمی کیا کرے گی؟ مسلمان جو ہے وہ الحمدللہ ان ایسے فیصلے اس سے پہلے بھی آئے ہیں، اور جو قانونی لڑائی ہے وہ لڑی جائے گی، مگر مسلمان شریعت کا کل بھی پابند تھا، آج بھی پابند ہے، کل بھی شریعت پر عمل کرتا تھا، آج بھی شریعت پر عمل کر رہا ہے اور کل بھی کرتا رہے گا۔ یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کے اندر مذہب بیزاری لانے کے لیے ایسے فیصلے آ رہے ہیں۔ اس سے مسلمان اپنی شریعت کو چھوڑے گا، اپنے مذہب کو چھوڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کے فیصلے آتے رہیں گے، مسلمان اپنی شریعت پر عمل کرتا رہے گا، اس کے باوجود ہم انشاءاللہ تعالیٰ قانونی کارروائی جو کچھ بھی ہو سکے گا وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخری سوال، لگاتار 4 جون کے بعد جب سے یہ سرکار بنی ہے اس کے بعد سے ہندوستان میں موب لنچنگ جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کو لے کے علماء کرام کتنا فکر ہے؟ دیکھیے، یہ 2014 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، ورنہ اس کے پہلے تو نام بھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ موب لنچنگ کیا ہے۔ 2014 کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ دیکھیے، یہ صبر جو ہے نا وہ رنگ لائے گا، اور یہ خون رنگ لائے گا، اور رنگ لانا شروع کر دیا ہے۔ کسی کا بھی ناحق قتل جو ہے وہ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، چاہے کسی مذہب کا ہو، یہ ہو رہا ہے۔ اور اگر اس کی سرپرستی حکومت کر رہی ہے تو یہ بہت ہی قابل افسوس بات ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس قسم کے کام کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرے، اس سے حکومت کا بھی دامن صاف رہے گا اور موب لنچنگ کرنے والوں پر بھی لگام لگے گی۔ دیکھیے تھے علماء اکرام آج ممبئی کے بلال مسجد میں، تمام علماء اکرام جو ہے غور و فکر لے کے بیٹھے تھے، تمام مدعوں کو لے کے، چاہے وہ غازہ کا مسئلہ ہو، موب لنچنگ کا مسئلہ ہو یا شریعت کا مسئلہ ہو، تمام لوگوں پہ گفتگو بھی ہوئی، دعائیں بھی ہوئی، اور آنے والے وقت میں علماء اکرام کا کہنا ہے کہ جو بھی لڑائی ہے وہ لڑی جائے گی، چاہے قانونی لڑائی ہو، چاہے معاملہ سڑک پہ لے کے جانا ہو، لیکن جو آنے والے وقت کے اندر علماء اکرام جو ہے تمام مدعوں کو لے کے کہیں نہ کہیں آپ کو مکھر دکھتا ہوا ضرور نظر آئے گا۔